فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. آج انشاءاللہ العزیز ہم 12واں پارہ اور اس کا مضامین آپ کے سامنے رکھیں گے. 12 پارے کا آغاز وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ وہ زمین پر چلنے والے ہر ذی روح کو رزق دیں گے. رب العالمین پر کوئی چیز نہ واجب کر سکتا ہے نہ واجب کی جا سکتی ہے، نہ فرض کر سکتا ہے کہ نہ فرض کی جا سکتی ہے، مگر رب العالمین نے یہ از خود اپنے اوپر واجب کیا، اپنے اوپر خود لازم کیا. وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، مگر ہم اس پر کوئی چیز لازم اور واجب نہیں کر سکتے. لیکن اس کی اپنی مخلوق سے پیار دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں رزق کا وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں رزق پہنچاؤں گا. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اللہ کے رازق ہونے پر اتنا یقین ہو جائے جتنا چرند اور پرند کو ہے تو تم سب فکر معاش سے آزاد ہو جاؤ. ناظرین کرام، اس پارہ میں رب العالمین نے قرآن پاک کے بے مثل اور بے مثال اور کتاب اللہ ہونے کا ایک مکالمہ فرمایا ہے، ایک محاکمہ فرمایا، ایک دلیل دی ہے. وہ کیا کہ تم قرآن جیسے 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، پہلے پارہ میں 1 صورت کی بات تھی، اب اس پارہ میں رب العالمین نے 10 صورتوں کی بات کی ہے کہ تم 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. فاتو بعشر سور مثلی مفتریات. تم کہتے ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لیتے ہیں، تو تم تو شاعر بھی ہو، فصیح بھی ہو، بلیغ بھی ہو، عالم بھی ہو. کبھی تم نے میرے نبی کو، میرے حبیب کو دیکھا کسی انسان سے کبھی اس نے کوئی سیکھا ہو، پڑھا ہو؟ ہرگز نہیں. تو تم بنا کے لے آؤ، اور اگر تم بنا کے لے آؤ گے تو تم سچے، اور میرے حبیب کا جو دعویٰ ہے اس کی روشنی میں بالکل برعکس ثابت ہو جائے گا. لیکن قرآن گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ 10 صورتوں کا جواب وہ نہیں دے سکے. اور 10 صورتوں میں جو پہلی 10 صورتیں ہیں وہ 10 پاروں سے زیادہ بنتی ہیں، اور آخری جو 10 صورتیں ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں، وہ ایک صفحے پر آ جاتی ہیں. رب العالمین نے نہ بڑی صورتوں کا کہا، نہ درمیانی صورتوں کا کہا، نہ چھوٹی صورتوں کا، صرف 10 صورتوں کی بات کی، لیکن 10 صورتیں نہیں بنا سکے. اور قرآن نے یہ کہا کہ یہ بنا بھی نہیں سکیں گے، اور آج تک یہ حقیقت انسانیت کے سامنے ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکا. پھر اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اب شروع ہو رہا ہے. اس میں سب سے پہلی بات جو قرآن پاک میں اللہ نے کی کہ یہ جو سردار تھے ان کے ذہن میں یہ فطور تھا کہ یہ بھی تو ہم جیسا ہی ہے انسان، تو یہ کس طرح نبی بن گیا نوح؟ اللہ کو یہی ملا تھا کہ اس کو نبی بنانا ہے. ان کا کہ پھر دیکھو اس کے جو متابعین ہیں ان میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، چھوٹے لوگ ہیں، اور ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بڑے لوگ ہیں، تو رب نے ہمیں نبی نہیں بنایا تو اس کو نبی بنایا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے نبوت کے دعوے کا وہ ابطال کر رہے تھے، لیکن ان کو کیا پتہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کا انتخاب ہے. اس کے بعد پھر وہ سارا واقعہ، پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ہم آپ کی نبوت کو مانتے ہیں، لیکن ایک بات پر ہے کہ جب ہم آئیں تو یہ کمزور لوگ اور یہ ضعیف لوگ اور یہ ذلیل معاشرے کا طبقہ ان کو اٹھا دیا کریں. فرمایا نہیں، وَيَا قَوْمَ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ. ہے قوم کیسی باتیں کرتے ہو، اگر میں انہیں اٹھا دوں اور ان کو میں دھتکار دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے پکڑ سے کون بچائے گا؟ پھر وہ واقعہ چلا کہ جب قوم کا غرور تکبر اپنے انتہا پر پہنچا تو اللہ نے انہیں کشتی بنانے کا کہا. جب کشتی بنا رہے تھے تو وہ مذاق کرتے تھے آ کے کہ اس وقت تو نہ کوئی آندھی، نہ کوئی طوفان، نہ کوئی دریا قریب، تو تم کشتی بنا کے کیا کرو گے؟ وہ کہنے کہ ہم نے صحیح نہیں کہا تھا کہ نعوذ باللہ اس کا ذہنی جو معیار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد جب کشتی بن گئی تو سارے اس پر مومن سوار ہو گئے اور اللہ کی طرف سے طوفان آیا، تو اس میں 2 بندے جو آپ کے گھر کے تھے، آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا، وہ سوار نہیں ہوئے تھے. قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے رب العالمین فرماتا ہے کہ جب طوفان بڑھا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے کشتی میں آ جاؤ، آج کوئی نہیں بچ سکے گا. تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا. فرمایا پہاڑی کی بلندی بھی آج خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، آؤ ایمان لے کر آؤ اور میری کشتی میں آ جاؤ. باپ تھے نا، شفقت پدری تھی،
نتیجہ کیا ہوا کہ ابھی بات کر ہی رہے تھے، بات کرنے کے دوران ایک موج آئی اور آپ کا بیٹا ڈوبنے لگا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو میں بچا لوں گا، تو میرا بیٹا میری اہل ہے، تو اللہ نے اس کو بھی مسترد کر دیا، فرمایا کہ جو تمہارے نظریے پر نہیں، جو تمہارے فکر پر نہیں، جو اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے ڈوبتا ہوا مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، پھر دوبارہ ذکر کیا، اور پھر وہی جملہ جو پہلے پاروں میں تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کو معبود بنا لو، اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ سے استغفار کرو، رب سے مدد مانگو، اللہ تمہیں بارش بھی دے گا، تمہیں رزق بھی دے گا، تمہیں طاقت بھی دے گا، تمہیں قوت بھی دے گا، لیکن یہ سب کچھ ملے گا اللہ کی اطاعت میں رہنے سے اور رب کو حاکم اور معبود ماننے سے۔ اس کے بعد رب العالمین نے وہ واقعہ بیان فرمایا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور ان کو انہوں نے بشارت دی کہ اے ابراہیم اللہ تعالیٰ تمہیں اس عمر میں اولاد دے گا۔ تو جب یہ خبر آپ کی بیوی نے سنی، قرآن کہتے ہیں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ آپ کی بیوی نے جب یہ سنا تو ہنسنے لگ گئیں کہ میں بوڑھی پکڑ، یہ بوڑھا 100 سال اس کی عمر زیادہ، میں 100 سال کے قریب، اس عمر میں بچے ہوں گے؟ فرمایا کہ اللہ تمہیں بھی بیٹا دے گا اسحاق، اور اسحاق کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام تمہارا پوتا بھی تمہیں ہم اس کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے جب حضرت ابراہیم کی بیوی کو ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے آل ابراہیم بھول گئے ہو کہ رب نے تم پر کتنے کرم کیے، بتاؤ جب تم نار نمرود میں پھینکے جا رہے تھے تو تمہیں اللہ نے نار نمرود سے محفوظ کیا یا نہیں کیا؟ تو اگر اللہ اس سے تمہیں بچا سکتا ہے تو کیا رب تمہیں اس عمر میں اولاد دینے پر قادر نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے اس واقعے میں وہ دو باتیں تو ہیں ہی کہ اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں توازن رکھو، لیکن اس کے بعد فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا آؤ میں تمہیں صلاۃ کی تلقین کرنا چاہتا ہوں۔ جب صلاۃ کی تلقین کی تو انہوں نے کہا یہ تمہاری صلاۃ کون سی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی عبادت کو چھوڑ دیں، او النفل فی اموالنا ما نشاء، اور ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی تصرف نہ کریں؟ تمہاری اس صلاۃ کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ صلاۃ کا معنی نماز ضرور ہے، لیکن صلاۃ اسلامی نظام کے قائم رکھنے، قائم کرنے کے لیے ایک بنیاد ہے، اس کے بغیر نہ اسلام قائم ہو سکتا ہے نہ اسلام باقی رہ سکتا ہے۔ ہم عجیب سوچ رکھتے ہیں کہ ہم نماز کے تارک بھی ہیں مگر اسلام کے طلبگار بھی ہیں۔ آئیے اگر اسلام کے طلبگار بننا چاہتے ہیں، اس کا نفاذ چاہتے ہیں، تو اجتماعی طور پر اس کے نفاذ سے پہلے اپنے انفرادی زندگیوں میں نماز کو قائم کیجیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رب العالمین نے پھر ایک دفعہ فرعون کا ذکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ یہ جو فرعون ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی منفی سوچ رکھتا ہے، بڑی غلط سوچ رکھتا ہے، یہ اس لیے اب تک ہدایت نہیں پا سکا کہ اس کے دل میں اقتدار سے چمٹے رہنے کا جو خواہش اور طمع ہے وہ نہیں ختم ہو رہی، اور ہدایت وہی پائیں گے جن کے دل میں دنیا کا طمع اور لالچ اور ہوس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتی ہیں، لیکن ان الحسنات یذھبن السیئات۔ قرآن پاک میں احادیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر تم 100% قیامت کے دن نیک اعمال لے کر آؤ گے تو بخشے جاؤ گے۔ قرآن نے کہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اگر تمہارا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اگر تمہارا نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ جب تم غلطیوں کرنے کے ساتھ ساتھ جب نیکیاں کرتے ہو تو تمہاری نیکیاں اس کا پانی سیلاب کے پانی کی طرح سارے گند کو بہا کے لے جاتا ہے۔ مطلب کیا کہ خطا، نسیان، گناہ یہ انسان کر بیٹھتا ہے مگر اس کے بعد اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اب سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے میرے رب، میں نے خواب دیکھا ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے یوسف اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، اگر یہ خواب بتاؤ گے تو مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ اور وہی ہوا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو شکار کے بہانے سے، سیر کے بہانے سے لے گئے لیکن کنویں میں پھینک دیا، پھر کنویں سے آپ نکالے گئے اور
بازار مصر میں آپ کو بیچا گیا۔ پھر بازار مصر میں بیچنے کے بعد آپ محل میں پہنچے۔ جب آپ محل میں پہنچے تو وہاں پر زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، مگر نبی معصوم ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ پھر بجائے اس کے کہ زلیخا کو سزا ہوتی، سزا حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوئی اور 7 سال جیل میں رہے۔ اور جب 7 سال جیل میں رہے تو وہاں پر آپ کے ساتھ 2 ساتھی تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے کہا یہ ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ایک نے کہا کہ میں پھلوں کا جوس نکال رہا ہوں، رس نکال رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا اور پرندے اس سے روٹیاں اٹھا کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ اور اللہ کو اپنا حاکم مان لو۔ اب سنو تم اپنے خوابوں کی تعبیر۔ فرمایا کہ جو پھلوں کا رس نکال رہا ہے یہ شخص قید سے رہا ہو کر ترقی کرتا ہوا بادشاہ کا مصاحب بن جائے گا، مشیر بن جائے گا۔ اور جس نے اپنے سروں پر روٹیوں کا ٹوکرا دیکھا اور اس سے پرندے روٹیاں اٹھا کے جا رہے ہیں، فرمایا تمہیں پھانسی ہوگی اور تمہارا سر سولی کے پھندے پر لٹکا رہے گا اور پرندے آ کر تمہارے سر سے بوٹیاں نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ دونوں بڑے حیران ہوئے، ایک تو خوف کے مارے پریشان ہوا، دوسرا یہ سوچنے لگا کہاں میں قیدی اور کہاں میں بادشاہ کا مصاحب بن جاؤں گا۔ فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب وہی کچھ ہوگا جو میں نے بتا دیا ہے۔ جو رہائی کے لیے جس کی آپ نے خوشخبری دی تھی اسے فرمایا کہ جب تو بادشاہ کے مصاحب بننا، جا کے بتانا کہ ایک بے قصور مظلوم کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے، اے بادشاہ اس کو بلاؤ، اس کی بات سنو اور اس کو انصاف دو۔ جب وہ مصاحب بن کے بادشاہ کے پاس گیا تو وہاں جا کے بھول گیا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھے تو اسے یاد آیا کہ مجھے بھی یہ خواب دیکھا تھا جیل میں نے وہاں یوسف سے پوچھا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لی اور جیل میں گیا، یوسف علیہ السلام سے خوابوں کی تعبیر پوچھ کے آیا اور بتایا۔ بادشاہ نے پھر خواب دیکھا، پھر اس نے کہا کہ مجھے اجازت ہے میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ بادشاہ کو پھر اس نے یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھ کے بتائی تو بادشاہ کہنے لگا میں تم سے خوابوں کی تعبیر پوچھتا ہوں، تم اجازت لے کے کہیں جاتے ہو پھر آگے بتاتے ہو۔ تو پھر اس نے کہا کہ ایک یوسف نامی نیک صالح انسان جیل میں ہے اور بے قصور ہے، بادشاہ اس سے انصاف فرمائیے۔ پھر بادشاہ نے جب بلایا آپ کو تو آپ نے آنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت آؤں گا جب زلیخا سے پوچھو کہ اس نے جھوٹ بول کے میرے کردار پر تہمت کیوں لگائی تھی، پہلے میری برات کا اعلان کرو پھر میں جیل سے باہر آؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ سے بچنے کی ارادے کرنے چاہیے، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے زندگی میں تو بے صبری نہیں، صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔